ماہنامہ سلطان الفقر لاہور مارچ 2023۔ محبت مرشد کیوں ضروری ہے؟ تحریر مسز انیلا یاسین سروری قادری لاہور۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اظہار چاہت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ محبت کا ماخذ حب ہے، جس کے معنی سفیدی، بلند ہونا، نمودار ہونا، استقلال، ڈٹے رہنا اور جمے رہنا کے ہیں۔ یعنی جس رشتہ یا تعلق سے محبت، چاہ یا انس دل میں پختہ ہو جائے، اس کے معاملے میں مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ علاوہ ازیں حب کی جمع حباب کے معنی بڑا گھڑا یا پانی سے لبالب مٹکا ہے۔ یعنی جس طرح لبالب بھرے ہوئے گھڑے میں مزید پانی نہیں ڈالا جا سکتا اور اگر ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے تو نقصان ہوگا، اسی طرح جب دل میں محبوب کی محبت بھر جائے تو کسی دوسرے کی یاد داخل نہیں ہو سکتی۔ کشف المحجوب میں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج ہے کہ محبت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ دل میں محبوب کے علاوہ ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ کشف المحجوب میں شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج ہے کہ محبت یہ ہے کہ محب اپنی صفات سمیت فنا ہو جائے اور محبوب کی ذات باقی رہ جائے۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ محبت کیا چیز ہے؟ فرمایا، اپنی تمام خواہشات اور ارادوں کو مٹا دینا، تمام حاجات و صفات کو جلا دینا اور اپنے آپ کو احکام الہی کی اطاعت کے سمندر میں ڈبو دینا۔ محبت کی تعریف و معنی جاننے کے بعد یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ محبت کا اصل حقدار کون ہے۔ خالص محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا انسان کے لیے مال و دولت اور زندگی کے آسائشیں اصل محبت کی حقدار ہیں؟ یاد رکھیں، انسان کی محبت کی اصل حقدار صرف اللہ پاک کی ذات ہے، جو صاحب عزت و عظمت، جلال و شان کبریا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی محبت کا دم بھرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ کی پہچان کے معاملے میں جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ایمان لائے اللہ کے لیے ان کی محبت شدید ہے۔ شدید محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پاک سے محبت کے معاملے میں انسان اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو مکمل طور پر قربان کر دے۔ جب خود کو قربان کرے گا تو ہی راز معرفت پائے گا۔ سلطان العاشقین کتاب میں میرے ہادی شان فقر امام الوقت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ محبت الہی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے، اور یہی محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سورہ نساء آیت 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ احزاب آیت 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نبوی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حفیظ جالندری اس بارے میں لکھتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کتاب تصوف اور قرآن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان درج ہے کہ سچے عاشق کا دل اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔
بعد از اتباع تابعین محبت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فقراء کاملین یعنی مرشدان کاملین ہی وہ واحد جماعت ہے جو کامیاب ہوئی۔ مکاشفات القلوب میں حدیث نبوی درج ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء کاملین ہیں۔ عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقراء کاملین نے کثرت عبادت، تہجد و دیگر نوافل، نماز، روزہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال میں اتباع کی اور برکت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بھی بہرہ ور ہو گئے۔ ان میں حیا، حلم، عفو و درگزر، شفقت و محبت، نرمی و خیر خواہی اور تواضع جیسے خصائل پیدا ہوئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و کیفیات کا کثیر حصہ فقراء کاملین کو عطا ہوا۔ ان میں خوف الہی، سکینہ یعنی سکون کلی، تعظیم و تسلیم و رضا، صبر و زہد و توکل جیسے انعام شامل ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ سورہ نساء آیت 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، پیروی کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی جو تم میں اولی الامر ہو۔ شمس الفقراء میں میرے مہربان مرشد کامل اکمل آفتاب فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، اولی الامر سے مراد بعض لوگ دنیاوی حکمران لیتے ہیں، لیکن اولیاء کاملین کے نزدیک اس سے مراد وہ صدیق بندہ ہے جو نائب رسول کے مرتبے پر فائز ہو، کیونکہ صرف اسی کی پیروی حقیقتاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی، نہ کہ دنیاوی حکمرانوں کی۔ یعنی اس مرشد کامل اکمل کی اتباع اور پیروی کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے جو قدم محمد پر ہو۔ مسلم میں حدیث نبوی ہے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں امام وقت یعنی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی بیعت نہیں، وہ جہالت کی موت مرا۔ مکاشفات القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے مگر فقراء یعنی مرشد کامل اکمل سے محبت نہ رکھے، وہ کذاب ہے۔ شان اولیاء میں درج ہے کہ مرشد کامل اکمل کا وجود قلبی حیات بخشی کا مظہر ہوتا ہے۔ جس مردہ قلب پر ان کی نگاہ فیض پڑ جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ مردہ دل جو صحبت اولیاء سے فیضیاب ہو کر زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب اور ارواح حیات نو سے مستفید ہو جاتی ہیں۔ اس کی تصدیق قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جب ایک مقام مجمع البحرین پر جو حضرت خضر علیہ السلام کی قیام گاہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناشتہ دان میں سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس امر کا مظہر ہے کہ وہ مقام جو حضرت خضر علیہ السلام کا مسکن تھا، اس کی آب و ہوا میں یہ تاثیر تھی کہ مردہ اجسام کو اس سے حیات نو ملتی تھی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، ہر کرا مرشد نہ با خود نما، مرد مرشد می برد وحدت خدا۔ ترجمہ، جس کا مرشد نہیں وہ خود نمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ مرد مرشد وحدت حق تک لے جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل سے محبت کیوں کر ضروری ہے؟ جس طرح اتباع اللہ اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے امام الوقت مرشد کامل اکمل کی صحبت و اتباع لازم ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ صرف اور صرف مرشد کامل اکمل کی اطاعت و محبت ہے۔ سورہ کہف آیت 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے محبوب حقیقی یعنی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت و توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ محکم الفقراء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ فقراء کی محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے،
کہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ مرشد کا دل اللہ کی محبت سے سرشار فیض الہی کی تجلیات کا منبع ہوتا ہے، جس سے صرف اہل محبت ہی سیراب ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت مرشد کے بغیر دیگر عبادات تو دور کی بات، ذکر الہی اور ذکر قرآن کا بھی قلب پر اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر لوگ کثرت سے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، ورد و وظائف اور دیگر عبادات کے باوجود معرفت الہی سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے معرفت حق تعالیٰ کے لیے مرشد کامل اکمل کی اطاعت و خدمت کرنا بارگاہ الہی میں پسندیدہ عمل ہے۔ مرید کا مرشد سے شدید محبت کرنا سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق کی فضیلت نماز، تلاوت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دل میں قرار پانے والی ایک اعلیٰ چیز کی وجہ سے ہے، جو کہ میری محبت ہے۔ محکم الفقراء میں درج ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی ایک چابی ہے اور جنت کی چابی فقراء اور مساکین کی محبت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کامل کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور مخلوق خدا اس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی اور دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ بقول حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر، دید کبریا۔ صادق طالب مولا کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ہر حکم پر رضائے مرشد کے لیے نہایت خلوص و محبت سے عمل کرے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کی محبت نہ صرف باعث برکت اور وسیلہ قرب الہی ہے، بلکہ یہ نفس، شیطان اور دنیا کی دسترس سے بھی محفوظ رکھ کر قلبی اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ کتاب تصوف اور قرآن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان درج ہے کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اس کا ایمان صحیح ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر سے محبت رکھے، تاکہ پیر کی اچھی اچھی اور ایمان افروز باتوں کا اس کے دل پر اثر ہو۔ مرشد کامل اکمل کی محبت مرید صادق کے دل میں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت جیسی نعمت سے ناآشنا تھے۔ جب ان کی ملاقات حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو انہیں یہ عظیم نعمت حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را۔ مفہوم، میں نے اپنے شیخ کی شکل میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، نہ صرف مصطفیٰ کا دیدار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیک ہیں، لیکن اعمال میں ان کی برابری نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان درج ہے کہ طالب صادق کی محبت مرشد یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر احوال و معاملات میں خود کو مکمل طور پر اپنے مرشد کے حوالے کر دے اور اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہ رہے۔ محبت مرشد یہ ہے کہ اپنی ذات کے زیادہ کو تم تھوڑا سمجھو اور محبوب کے تھوڑے کو تم زیادہ سمجھو۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک صادق مرید کا محبت مرشد کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں، ایک صادق مرید اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ بحکم الہی اس کا سامنا ایک فرشتے سے ہوا۔ فرشتے نے مرید سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ مرید بولا، اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ اس پر مرید صادق نے جواب دیا، مرشد کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں۔ پھر فرشتہ بولا، کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ جواب دیا، میرا ان سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت و خوشنودی کے لیے محبت و الفت ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری طرف صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب سے تو نے میرے دوست سے دوستی کی ہے، یعنی اللہ کے ولی مرشد کامل اکمل سے معرفت الہی کے لیے محبت و الفت کا رشتہ قائم کیا ہے، میں نے بھی تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے کہ تجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ قرآن اور تصوف کتاب میں درج ہے، یاد رکھیں، طالبان مولا کی جنت
قرب و دیدار الہی ہی ہے جو کہ محض محبت مرشد کے حصول سے ممکن ہے۔ محبت مرشد میں اتباع مرشد ہی اصل بندگی ہے اور ایمان کی حفاظت و تکمیل کا باعث ہے۔ مرید اس وقت تک کمال بندگی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے ظاہر و باطن کو محبت مرشد سے سنوار نہ لے، کیونکہ محبت مرشد ہی مرید کو محبت رسول سے نوازتی ہے اور محبت رسول محبت الہی عطا کرتی ہے۔ مرشد کامل اکمل اخلاق الہیہ سے متصف ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی اس مرشد کامل اکمل کا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کہنا، اگرچہ الفاظ اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ محبت مرشد کا حصول کیسے ممکن ہے؟ طالب مولا کو یہ جاننا ضروری ہے۔ محبت مرشد کے حصول کا پہلا اصول ادب مرشد ہے۔ مقولہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مرید کے دل میں مرشد اور مرشد کے اہل خانہ کا جتنا ادب ہوگا اتنا ہی محبت مرشد سے نوازا جائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ یاد رکھیں، جہاں محبت ہوگی وہاں ادب ضرور ہوگا۔ حقیقی ادب یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں اپنی ذات تک کی نفی کر دی جائے، یعنی محبوب کے سوا دل میں کوئی دوسرا نہ ہو، محبوب کی رائے کا احترام کیا جائے، اپنا آرام و آسائش محبوب کے آرام و آسائش کے لیے قربان کر دیا جائے، اور ان سب کے بعد بھی نظر صرف محبت پر ہی رہے۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں ادب مرشد سے بھرپور تھیں، جو کہ طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے طالب مولا کو بھی صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب مرشد کامل اکمل کی محبت میں ادب کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک مرید کے دل میں مرشد کی تعظیم کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک محبت الہیہ بھی قلب میں جگہ نہیں پکڑتی، جبکہ کمال محبت ہی کمال سعادت کا وسیلہ ہے۔ پس ادب مرشد کے بغیر مرید نہ تو صحبت و مجلس مرشد سے مستفید ہو سکتا ہے اور نہ ہی قرب الہی کا گوہر مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ خلوص نیت سے ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کے ساتھ ساتھ ادب مرشد کو قائم رکھنا بھی محبت مرشد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں محبت مرشد کے حصول کے لیے جانی و مالی مجاہدات کرنا بھی طالب صادق کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ مجاہدہ ہی مشاہدے کا راستہ کھولتا ہے۔ مرید جس قدر خلوص نیت، یقین کامل اور وفاداری کا معاملہ مرشد کے عطا کردہ کاموں میں دکھائے گا، اتنا ہی محبت و قرب الہی میں ترقی کرتا جائے گا۔ احادیث نبوی ہیں، فقراء کی خدمت کیا کرو، بے شک ان کے پاس اللہ پاک کے خزانے ہیں۔ اپنے مال و دولت سے فقراء کی خدمت کیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری دولت فنا ہو جائے۔ الرسالۃ الغوثیہ میں اللہ تعالیٰ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہامی گفتگو میں فرماتا ہے، اے غوث العظم، مجاہدہ مشاہدہ کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے جس میں واقف زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو کوئی مشاہدے کے سمندر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ مجاہدہ اختیار کرے، کیونکہ مجاہدہ مشاہدے کا مغز ہے۔ اے غوث العظم، جس نے میرے لیے مجاہدہ اختیار کیا پس اس کے لیے میرا مشاہدہ ہے، خواہ وہ اسے چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ اے غوث العظم، جو میرے مجاہدہ سے محروم ہے اس کے لیے میرے مشاہدے کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اے غوث العظم، طالبوں کے لیے مجاہدہ ایسے ضروری ہے جیسے ان کے لیے میں۔ مرشد کامل کی ضرورت کیوں کتاب میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج ہے، جو مرید 7 روز تک محبت و خلوص نیت سے مرشد کامل اکمل کی خدمت کرتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ 700 برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور اس راہ میں وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل اکمل کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے فضیلت میں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ خدمت کی خدمت اور عبادت کی عبادت ہے۔ محبت کا بلند ترین درجہ و مقام عشق ہے۔ جب صادق مرید کے قلب میں محبت مرشد اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو محبت کی یہ شدت
عشق کا شعلہ بھڑکا دیتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق ایک ایسا لطیفہ ہے جو غیب سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور معشوق کے دیدار کے سوا کسی چیز سے قرار نہیں پکڑتا۔ الرسالۃ الغوثیہ میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو دیکھا، بس میں نے سوال کیا، اے رب، عشق کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، اے غوث العظم، عشق میرے لیے کر، عشق مجھ سے کر، اور میں خود عشق ہوں، اور اپنے قلب اور اپنی حرکات کو میرے غیر سے فارغ کر دے۔ سلطان العاشقین کتاب میں میرے ہادی شان فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کا فرمان عالی شان ہے، کائنات کی ابتدا عشق ہے اور انسان کی تخلیق عشق کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں آیا۔ لقائے حق تعالیٰ کے لیے طالب کے دل میں جذبہ عشق پیدا ہونا لازم ہے۔ دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے۔ بغیر عشق نہ تو روح بیدار ہوتی ہے اور نہ ہی لقائے الہی پا سکتی ہے۔ عشق ایک بیج کی صورت انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ذکر و تصور اس میں اللہ ذات، مشق مرکوم وجودیہ اور مرشد کی توجہ سے یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے روح کی اللہ کے لیے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آپ بھگتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ مفہوم، جنہوں نے اس دنیا میں عشق کا سودا نہ کیا ان کی زندگی فضول اور بیکار گزری، اور عشق کے بغیر آدم اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عشق حقیقی عشق مجازی سے ہی ممکن ہے، کیونکہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کا آغاز ہے۔ فقر و تصوف میں عشق مجازی سے مراد عشق مرشد ہے، کیونکہ مرشد کامل اکمل ہی وہ ہستی ہے جو وجود کی زمین کو خواہشات دنیا و نفس کی آلائشوں سے پاک و صاف کر کے محبت الہی کے بیج کو پروان چڑھاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ فقر و تصوف میں عشق مرشد یعنی عشق مجازی کی انتہا سے ہی عشق حقیقی ملتا ہے، کیونکہ عشق مجازی ہی فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی منازل طے کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ مکتب عشق سے واصف نے یہ پائی تعلیم، عین ایمان ہے رخ یار پہ قربان ہونا۔ حاصل کلام یہ کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے لیے محبت مرشد بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے مادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت مرشد ہی قلب میں پوشیدہ تمام خس و خاشاک کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے اور طالب کے دل کو محبت الہی، دیدار الہی اور معرفت الہی کے لیے پاک صاف کر دیتی ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں، چاہے کوئی ساری عمر عبادت میں گزار دے، ہزارہا کتب کا مطالعہ کر لے، قرآن و فقہ کے مسائل سیکھ لے، پھر بھی وہ صحبت و محبت مرشد کے بغیر ہرگز معرفت الہی کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے محبوبین کے وسیلہ سے امام الوقت مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا شان ہو نور فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی ذات اقدس کی شدید محبت سے بہرہ فرما کر اپنا قرب و دیدار عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: الرسالۃ الغوثیہ تصنیف لطیف سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیمیائے سعادت تصنیف لطیف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب تصنیف لطیف حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ابیات باہو کامل تحقیق ترتیب و شرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس، سلطان العاشقین ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، قرآن اور تصوف تصنیف ڈاکٹر میر ولی الدین۔